شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 25ویں ماہ مبارک رمضان، آج کی دعا میں بندہ خدا کی بارگاہ میں چند چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز محبت اور دوسری چیز نفرت۔ خدا سے محبت اور نفرت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ محبت کس سے اور نفرت کس سے؟ پہلے جملے میں خدایا آج کے دن مجھے اپنے اولیاء کا محب قرار دے دے، جو تیرے ولی ہیں، جو تیرے مقرب بندے ہیں، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا کر، اور خدایا اپنے دشمنوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی آج کی دعا میں تولا اور تبرہ کا مطالبہ ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں الدین هو الحب والحب هو الدین، دین محبت ہے اور محبت دین ہے۔ یعنی تولا دین ہے اور دین تولا ہے۔ اسی طرح سے دین کا ایک جز تبرہ ہے، لیکن محبت کس سے ہو اور نفرت کس سے ہو؟ محبت اللہ کے اولیاء سے ہو، نفرت اور تبرہ خدا کے دشمنوں سے ہو۔ اولیاء الہی کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ قرآن نے ان کی صفات بیان کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، شہادت کے متمنی اور طلبگار ہوتے ہیں، تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، زہد کو زیور بناتے ہیں، عطا اور بخشش کو اپنی عادت بناتے ہیں، قرآن کی نظر میں وہ اولیاء الہی ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور اگر ان صفات کا کسی کو اس دنیا میں مصداق دیکھنا ہو تو اہل بیت علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ پس آج کی پہلے جملے میں مطالبہ خدایا اپنے اولیاء جن کا بہترین مصداق محمد و آل محمد کی ذات مقدس، خدایا اپنے اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بار الہ اپنے دشمنوں سے تبرہ اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیغمبر اسلام پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جن چیزیں ایمان کی علامت ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ایمان کی علامت ہیں، لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں سب سے بہترین علامت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ محبت اللہ کے لیے ہو، نفرت اللہ کے لیے ہو۔ یعنی ہم ان سے محبت کریں جو اللہ کے اولیاء ہیں، ہم ان سے نفرت اور تبرہ کریں جو خدا کے دشمن ہیں۔ ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرم لمن حاربکم موال لاولیائکم ومعاد لاعدائکم۔ دین یعنی تولا، دین یعنی تبرہ۔ آج کی دعا میں انہی دو چیزوں کا مطالبہ ہے۔ پڑھنے والے اپنے اپنے اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا کر، اپنے دشمنوں سے نفرت اور تبرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیسرا مطالبہ خدایا آج کے دن اپنے آخری نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انتہائی اہم مطالبہ ہے۔ پیغمبر اسلام کی سنتیں بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن ان سنتوں میں ایک اہم ترین سنت جو ہمارے معاشرے میں مظلوم سنت کہی جا سکتی ہے وہ ہے اعتکاف۔ حالت روزہ میں انسان جامع مسجد میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے چند دنوں کو مخصوص کر دیتا ہے، یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے لیے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفرت له ما تقدم من ذنبه، جو انسان حالت ایمان اور حالت تقوی میں اعتکاف جیسی عبادت انجام دیتا ہے، خداوند عالم اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اعتکاف عشر فی شہر رمضان تعدل حجتین و عمرتین، ماہ رمضان میں 10 دن اگر کوئی اعتکاف کرے تو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب خداوند عالم اس کو عطا کرتا ہے۔ اعتکاف ایک مظلوم سنت ہے، خدایا توفیق عطا کر کہ ہم تیرے آخری نبی کی سنت پر عمل کر سکیں۔ ان سنتوں میں سے ایک سنت اعتکاف جو ماہ مبارک رمضان میں جس کا انجام دینا بے پناہ ثواب کا حامل ہے، یا رجب میں، یا انسان کبھی بھی یہ انجام دے سکتا ہے، لیکن خصوصاً ماہ رجب اور ماہ رمضان میں اس کا بہت ثواب ہے۔ جامع مسجد میں اعتکاف انجام دیا جاتا ہے، روزے کی حالت میں اعتکاف انجام دیا جاتا سکتا ہے، اور کم سے کم اعتکاف کی مدت 3 دن ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ پیغمبر 10 دن معمولاً اعتکاف انجام دیتے تھے۔ پار الہ آج کے دن اس ماہ مبارک رمضان میں
اپنے آخری نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے وہ معبود جو انبیاء کے قلوب کا محافظ و نگہبان ہے۔